جیسے جسم میلا ہو جاتا ہے تو ہم نہا لیتے ہیں، اگر روح پہ کوئی داغ لگ جائے تو اللہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، توبہ کرو میں معاف کر دوں۔ جتنی دفعہ توبہ ٹوٹے توبہ کر لو میں صاف کر دوں، نشانی مٹا دوں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسی ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو، جب بھی توبہ کرو گے تمہارے گناہوں کو نشان بھی دھو کے رکھ دے۔ جیسے جسم میلا ہو جاتا ہے تو ہم نہا لیتے ہیں، تو اگر روح پہ کوئی داغ لگ جائے تو اللہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، توبہ کرو میں معاف کر دوں۔ جتنی دفعہ توبہ ٹوٹے توبہ کر لو میں صاف کر دوں، نشانی مٹا دوں۔ آخری یا ایھا الذین، قرآن میں 89 دفعہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، آخری جو آیا ہے 28ویں پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسی ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو، جب بھی توبہ کرو گے تمہارے گناہوں کو نشان بھی دھو کے رکھ دے گا۔ تکفیر، صاف کر دیں، ایک مطلب اس کا یہ۔ اور پھر خود حدیث میں فرمایا میرے نبی نے کہ اللہ کہتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو پہنچا دے، کوئی کر سکتا؟ آسمان تو آج تک دیکھا ہی نہیں گیا، اور ناممکن بات کی میرے اللہ نے، حدیث قدسی ہے، اتنے گناہ کرو عورت یا مرد کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر آدھی زبان سے کہ یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، کو مجھے پرواہ کوئی، کیوں پرواہ کوئی نہیں کہ تمہارے گناہوں سے میں چھوٹا نہیں ہوتا، تمہاری نیکی سے میں بڑا نہیں ہوتا، تو تم اتنے بھی گناہ کر کے توبہ کرنے آؤ گے تو میں معاف کر دوں۔ تو روح کو دھونے کا بھی انتظام ساتھ ہے، داغ تبے تو لگیں گے، آخر ہم نفس کے پتلے ہیں۔ اور پھر میں سبحان اللہ، کوئی آپ سے ناراض ہو، وہ آپ سے معافی مانگنا ہے تو آپ کریں گے آؤ جی آؤ جی، یا منہ موڑ کے ادھر چلے جائیں گے۔ پھر میں نے کبھی نہیں محسوس کیا، میں پھر بھی سلام کرتا ہوں۔ تصل من قطعک، میرے نبی نے کہا جو توڑے اس سے جوڑ۔ تو طریقہ تو یہ ہے کہ ناراضگی ہو تو منہ بندہ پہلے پاسے کر لینا، بیوی منہ پرا کر لیندی، خامند منہ پرا کر لیندہ، ماں باپ منہ موڑ لیتے۔ اور میرا اللہ کیا کہتا ہے، من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے منانے کے لیے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ جیسے بھی آپ لوگ کھڑے تھے میرے استقبال میں تو اللہ کہتا میں اس گناہگار کا استقبال کرتا ہوں، آ جا میرا کام، میں تو انتظار میں تھا کہ تو توبہ کرے، ہماری دوستی قائم۔ ما لم یغر، اگر ہاں جب یہاں روح اٹک جائے گی پھر توبہ نہیں ہے، اس سے پہلے دروازہ کھلا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، یہ میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں جو ساری آپ کی میڈیکل لائن سے ہیں، بلکہ ہر انسان کی لائن سے ہیں، کہ وہ جسمانی طور پر بھی اچھا ہو، اس کے لیے اس کی غذاؤں کا استعمال، اور خاص طور پہ جو حرام ہے، ایک حرام ہے شراب ہے، سور ہے، ایک حرام ہے کہ رشوت ہے، بدعنوانی ہے، اور 2 نمبری ہے، اس سے بھی حرام ہو جاتا ہے۔ یہ جسم کو کبھی بھی پنپنے نہیں دیتے، حرام کھا کے کبھی کسی کی نسل نہیں بنی نہ سنوری۔ ایجوکیٹ کریں اپنے آپ کو بھی، اپنے مریضوں کو بھی، اور اس روح کو اللہ سے جوڑیں قرآن کے ذریعے اور نبی کی سیرت کے ذریعے۔ قرآن کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، مکی صورتوں کو پڑھیں، اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے۔ قریش نے کہا، آخری بات کر یار، ہمیں تو اپنی پیڑھیاں یاد ہیں، کیونکہ ان کو اپنی پیڑھیاں، جیسے ہمارے یہاں مراسی ہوتے ہیں، ہمارے جو قدیم پنجاب کے ذمہ دار ہیں، ہمارے مراسی ہوتے ہیں جو ہماری پیڑھیاں ہم سے بھی زیادہ جانتے ہیں، وہ ان کی تعریف کر کے
انہوں نے قبراں بھی مٹ مٹا گئی، انہوں نے سرداریاں گڈ کے ساڑھے کل پیسے بھی لے جاندے، دانے بھی لے جاندے، بیماری دا علاج بھی ہوتا ہے، بچیاں دیا شادیاں بھی ہوندی ہیں۔ اب عام طور پر تو ذمہ داروں نے یہ سلسلہ چھوڑ لیا ہے، میں نے باقی رکھا ہوا ہے، میں نے اپنے مراسیوں سے اب تک وفا کی ہوئی ہے، اور اللہ مجھے توفیق دیتا رہے۔ وہ پیڑیاں سے میرے نبی کا نسب نامہ آدم تک محفوظ ہے، وہ تو آپ کا معجزہ ہے، ورنہ تو عدنان کے آگے تو کسی کو کچھ پتہ نہیں، لیکن میں آپ کو برکت کے لیے سناتا ہوں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جعحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیلی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زہر بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیز بن آدم علیہ السلام۔ یہ صرف ہمارے نبی کا معجزہ ہے، باقی عدنان تک ہی سارے جاتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے ہمیں تو اپنے پیو دادے کا پتہ، اپنے رب کا نسب تو بتا، تیرے رب کا نسب کیا ہے؟ تو سورہ اخلاص اتری، 4 آیات، جبریل کے ساتھ لاکھوں کروڑوں فرشتے اترے ان 4 آیات کے۔ قل، میرے نبی کہیے، ہوا وہ جس کے بارے میں پوچھ رہے ہو، اللہ، اس کا نام ہے اللہ، اور وہ کیسا ہے؟ الاحد، اکیلا، ایک نہیں، اکیلا، ایک کا 2 بنتا ہے، اکیلا پہ 2 نہیں بن سکتا۔ فارسی میں صحیح معنی ہے اس کا یکتا، اردو میں ایسا طاقتور لفظ کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے، احد۔ تو گزارا کیسے کرتا ہے اکیلا؟ اللہ الصمد، وہ اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، زمان و مکان سے جو بے نیاز ہو، اور کھانے پینے سے بے نیاز ہو، سونے جاگنے سے بے نیاز ہو، موت بیماری سے بے نیاز ہو، سبحان، اس کا نام ہے اللہ۔ ہمارے بر صغیر میں کہتے ہیں خدا۔ خدا فارسی کا لفظ ہے، کسی نے بنایا تھا، صحیح ہے، جسے کسی نے نہ بنایا، لیکن جب آپ اللہ کہتے ہیں تو اللہ نے یہی نام اپنا رکھا ہے، اور اس میں 99 صفات ساری آ جاتی۔ اللہ الصمد، کسی کا محتاج نہیں۔ اچھا، وہ کیسے محتاج کیسے نہیں؟ کہ لم یلد ولم یولد، نہ اوپر کوئی سلسلہ ہے نہ نیچے، نہ اس کا کوئی بیٹا بیٹی بیوی، نہ باپ دادا پردادا، تو اس کی محتاجی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو کا کچھ اور سمجھاؤ، نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی کوئی مثال ہی کوئی نہیں، تو سمجھایا کیسے جائے؟ بھائی یہ سمجھو کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ جب اللہ سے تعلق تھا تو امت عزت پر تھی۔ تو میری گزارش ہے کہ قرآن پڑھیں، سیرت پڑھیں، 5 وقت نماز کا اہتمام کریں، نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ میرے نبی کی آخری وصیت تھی نماز نماز نماز۔ یہ کہتے کہتے آپ اللہ کے پاس چلے گئے، اور مریضوں کے ساتھ ہمدرد بنے، ان کو کمائی کا ذریعہ نہ بنائیں۔ رزق حلال ہے، آپ مشورہ دیتے ہیں، فیس لیتے ہیں، لیکن لالچ میں نہ پڑیں۔ یہ لیبارٹریوں سے بھی آپ کے سلسلے جڑے ہوتے ہیں، بھئی اتنے % ساڈا تھے، اتنے % توڑا، اور یہ جو دوائیوں والے، انہوں نے ڈاکٹروں کو خریدا ہوتا ہے، یہ لیبارٹریوں والوں نے خریدا ہوتا ہے،
تو ڈاکٹر تو نہ رہے گا نا، بکاؤ مال ہو گیا. تو ڈاکٹر بن کے دکھاؤ، اللہ سے صلہ لو. رزق حلال تھوڑا بھی کافی ہوتا، اور اس ہینکی پھینکی کا رزق کبھی کافی نہیں ہوتا. ہمیشہ آدمی بھوکا رہتا ہے. اور قرآن پڑھو اور اپنی ڈیوٹی کو ایمانداری سے ادا کرو. اپنے بچوں کو گھر میں ٹائم دو. میں وہاں پریسٹن میں تھا تو میرے ہیڈک کے لیے مجھے لے گئے نیورولوجسٹ کے پاس. اتوار کا دن تھا. میں نے کہا تو اتوار ہے، کہا یہ چھٹی نہیں کرتے. تو 2 ڈاکٹر تھے پاکستانی، تو وہ مریض اٹینڈ کر رہے تھے، مجھے بھی اٹینڈ کیا، میڈیسن لکھی. میں نے کہا آپ سے ایک بات پوچھنی ہے. 5 دن تو آپ جاب کرتے ہیں، 2 دن آپ کے جو فارغ ہوتے ہیں یہ آپ کلینک کرتے ہیں، تو بچوں بیوی کو کب ٹائم دیتے ہیں؟ وہ تو کوئی نہیں. میں نے کہا پھر آپ نے اصل سودا تو ضائع کر دیا. اگر آپ نے بچوں کو ٹائم نہ دیا تو یہ تو بے دین نہیں ہوں گے، اسلام چھوڑ جائیں گے. تو یہ آپ کا ظلم ہے اپنی اولاد پر کہ آپ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے. اب سب سے قیمتی سرمایہ تو اولاد. میرے نبی سے بڑا کوئی ذمہ دار، بڑی سب سے بڑی نبوت، سارے عالم کا بوجھ سر پہ. روزانہ حسن حسین کے لیے ٹائم نکالتے تھے علیہم السلام. میری جنت کے پھول، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کا سکون، ان سے کھیل رہے ہوتے تھے. امام حسن کو سامنے بٹھایا ہوا تھا. 2 جہان کی سرداری کعبہ قوسین، ایسے زبان باہر نکالتے تو وہ ایسے پکڑتے، تو جب وہ جھپٹا مارتے تو آپ منہ بند کر لیتے، پھر آپ ہنسنے لگتے، پھر آپ زبان ایسے نکالتے، وہ پھر جھپٹا مارتے، آپ پھر منہ بند کر لیتے. یہ کھیل حسن سے ہو رہا. ایک دفعہ کبھی آپ صرف چادر اوڑھ لیتے تھے، اوپر بھی چادر نیچے بھی چادر. جب حسن علیہ السلام پیٹ پر بیٹھے تھے تو انہوں نے پیشاب شروع کر دیا. آپ ہلے نہیں، سارا پیشاب ان کا پیٹ پہ برداشت. مجھے نہیں یاد، میرے 5 بچے، ایک تو اللہ نے لے لیے، کہ کسی کا پیشاب مجھے محسوس ہوا ہو میں اس کو لے کے کھڑا رہوں، فوراً میں نے یا منجی تے سٹے یا نوکر نو دیتا. اور میرے نبی نے سارا پیشاب حسن کا اپنے پیٹ پہ برداشت کیا. جب فارغ ہو گئے پیشاب سے تو ان کو ایک طرف کے اور آگے پانی سے اپنے بدن کو دھو لیا. اپنے بچوں کو، بیویوں کو ٹائم دیا ہے، حسن سلوک کیا ہے، اظہار محبت کیا ہے. جب آپ نفروں سے فارغ ہوتے تو ہم عائشہ بھی اٹھ کے بیٹھ جاتی، پھر فجر کے اذان تک دونوں میاں بیوی آپس میں پیار محبت کی باتیں کرتے تھے. تو اس موبائل نے تو زندگی برباد کر دیا. اولاد میں، میاں بیوی میں، ماں باپ میں جو ایک آئی کانٹیکٹ ہے وہ ختم ہو گیا. آئی کانٹیکٹ نہ ہو تو بلوٹوتھ آن نہیں ہوتا ہے، بلوٹوتھ آن نہ ہو تو ڈیٹا شفٹ نہیں ہوتا. یہ فیصل آباد کی بات ہے. ہمارے پوتیاں پڑھتی ہیں کسی اسکول میں، مجھے تو اسکول کا بھی نہیں پتا. تو وہ ان کی ٹیچر ایک پیپر دیکھ رہی تھی اور پیپر دیکھتے دیکھتے رونے لگی. تو اس سے خامن نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے پیپر آگے کر دیا. تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں. ایک سوال تھا، چھوٹے بچے نرسری کے. تو اس نے لکھا تھا I want to be a smart phone. تو وہ کہنے لگا اس کا خامن تو اس میں رونے کی کیا بات ہے کہ یہ تیرا میرا بیٹا ہے، اس نے لکھا ہے. اور آگے اس نے ڈیٹیل دی ہے کہ مجھے اتنی توجہ نہیں دیتے میرے ماں باپ جتنی اپنے فون کو دیتے. یہ مائیں بیٹھی ہیں، باپ بیٹھے ہیں، یہ ضرورت کی چیز ہے. میرا سیانو پتر ڈے آنا چوم چوم کے مار چھڑے، یہ ضرورت کی چیز ہے، اس کو استعمال کرو، لیکن گھر جا کے اس خبیث کو بند کر دو. جب بچے ہوں، میاں بیوی بیٹھے ہوں، ماں باپ بیٹھے ہوں، اس کے استعمال نہیں ہے. آپ کا تعلق کمزور ہو جائے گا.
मोहब्बतें कम हो जाएं। हमारे नबी इजहार मोहब्बत करते थे बीवियों से, हमारे यहाँ तो ऐब समझा जाता है, और अरब में तो बहुत बड़ा ऐब था बीवियों से इजहार मोहब्बत। लेकिन आप कह रहे हैं आयशा, मुझे जब से पता चला तू जन्नत में मेरी बीवी है, मुझे मौत अच्छी लगने लगी। हालांकि जो क़ाबा कौसैन हो और अल्लाह को देख चुका हो उसके लिए तो जन्नत भी कोई शय नहीं, लेकिन अम्मा आयशा की दिलदारी के लिए मुझे तो मौत ही अच्छी लग रही है जब से मुझे पता चला तो जन्नत में मेरी बीवी है। पूरी एक फुल पैकेज देकर गए जिंदगी का। मैं घंटे सवा घंटे में आपको क्या क्या बताऊं और क्या क्या छोड़ूं। बहरहाल अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे, आपको भी अमल की तौफीक। फराइज का एहतमाम करें। और एक हदीस सुनाता हूँ आखिर, मेरे नबी ने कहा 4 काम कर लो सारे रस्ता सिद्ध है। 4, सिर्फ 4, सिर्फ 4। लाइन क्लियर, सिग्नल ऑन, गाड़ी मूव करेगी। सिद्क को हदीस है, हमेशा सच बोलना, कभी झूठ ना बोल। हिफ्ज़ अमानत, कभी किसी को धोखा ना देना, 2 नंबरी ना करना, दयानतदारी से कर। हुस्न खलीकतन, अपने अखलाक अच्छे रखना, इस जुबान से किसी को डसना नहीं, इससे मोहब्बत का बोल निकले, जहरीला बोल न निकले। इफ़्फ़तुन फी तोहमतिन, रिज़्क़ हलाल कमाना, हराम न कमाना। का 4 काम कर लो, सारी लाइन साफ। 10 लाख हदीसों का खुलासा है ये हदीस। 4 बातें, सच बोलो, झूठ नहीं, दयानतदारी, फ्रॉड नहीं, अच्छे अखलाक, बद अखलाकी नहीं, रिज़्क़ हलाल, हराम नहीं, दुनिया भी आपकी है, जन्नत भी आपकी। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, अल्लाह आपको भी तौफीक। अस्सलाम। लाहौर में इस वक्त बसंत का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। मैं पंजाब के अवाम को ये खुशखबरी देना चाह रही हूँ कि पहली बार गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड बसंत हम करने जा रहे हैं। जो मरियम नवाज ने कर दिया ना लाहौरियों के लिए, आखिर कर दिया है। इससे पहले कभी किसी ने नहीं सोचा। हमने 20 साल इंतजार किया, 20 साल। स्पेशली अच्छा, आप गोलगप्पे कैसे लाइक करते हैं? जरा खट्टे हर तरह के गोलगप्पे लाइक करते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये गोलगप्पे खाने लगी पसंद है। एज अ ब्रदर आई कैन गिव यू गोलगप्पा। थैंक यू, आई कैन ईट गोलगप्पा। मैडम यस। अच्छा, बसंत यानी मौसम बहार का जश्न पंजाब में और खास तौर पर लाहौर में कई सदियों से मनाया जा रहा है। पीले कपड़े, पतंगे, मिठाइयाँ और फिर छतों पर महफिलें, सब कुछ बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन इस जश्न की तारीख बहुत कम लोग जानते हैं। बसंत सिर्फ कल्चर या एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि नफरत, शिर्क और खूनी अंजाम से भरा हुआ है। इस वजह से हुकूमत को इसे बैन करना पड़ा। इसकी शुरुआत 1734 में सियालकोट में हुई, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के दौर में। एक मुस्लिम और एक हिंदू लड़के के दरमियान मजहबी बहस हुई। हिंदू लड़के का नाम हकीकत राय था। गुस्से में उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के लिए गुस्ताखाना अल्फाज कहे। ये वाकया तारीखी किताबों में भी मौजूद है। इस पर हंगामा हुआ और ये मामला लाहौर के हाकिम ज़करिया खान तक पहुंच गया। काजी ने फैसला सुनाया कि उसे सिर्फ एक ही शर्त में माफी दी जाएगी, अगर वो इस्लाम कबूल कर ले तो। लेकिन हकीकत राय ने इनकार कर दिया तो उसे सजाए मौत सुना दी गई। ये सजा बसंत पंचमी के दिन दी गई, जो हिंदुओं का बहार का त्योहार होता है। उस दिन सरस्वती देवी की भी पूजा होती है और पीले रंग के कपड़े भी पहने जाते हैं। उस वक्त पतंग उड़ाने का कोई रिवाज नहीं था। 1741 हकीकत राय की मौत के बाद हिंदुओं ने पतंग उड़ाने का रिवाज शुरू किया, क्योंकि उनका ख्याल था कि उसकी रूह आसमान में पतंगों की तरह उड़ रही है। ये रिवाज बाद में महाराजा रंजीत सिंह के दौर में शाही मेला बन गया। अंग्रेजों ने भी इसे खूब प्रमोट किया ताकि लोग बिजी रहें। 1947 के बाद ये रस्म पाकिस्तान आ गई और फिर धीरे धीरे केमिकल डोर ने इसे मौत का खेल बना दिया। मोटरसाइकिलिस्ट, बच्चे, परिंदे, कोई भी महफूज न रहा। बिजली के निजाम को भी अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा। आज बसंत के नाम पर बेहयाई, नाच गाना और इंसानी जानों से खेल हो रहा है। इस्लाम हमें खुशी से नहीं रोकता, लेकिन इस्लाम ऐसी खुशी की भी इजाजत नहीं देता जो किसी की जान ले ले। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन बनकर है। उन्होंने हमें रहमत सिखाई, मोहब्बत सिखाई और इंसानी जान की कीमत समझाई। अगर मेरी खुशी किसी की जान ले ले, किसी की सांसें छीन ले, तो क्या ये खुशी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद हो सकती है? हरगिज नहीं।
और यहाँ एक सवाल खुद से भी पूछने का है कि क्या हम वाकई इतने मजबूर हो चुके हैं कि हम अपनी थोड़ी सी तफरीह के लिए किसी की जान लेना कबूल कर लें। सोचिए, वो माँ जो अपने बच्चे को सुबह स्कूल या फिर काम पर भेजती है और शाम को उसे खबर मिलती है कि पतंग की डोर गर्दन काट गई। वो बच्चे जो सिर्फ पतंग लूटने के लिए गए थे, वो कभी लौट के वापस नहीं आए। वो परिंदे जिनका कोई जुर्म नहीं था, वो सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि हम अपनी खुशी पर हद नहीं रख सके। ये कोई हादसा नहीं, ये हर साल दोहराई जाने वाली लापरवाही है। और जब रियासत खामोश हो जाए तो मौत सिर्फ एक्सीडेंट नहीं रहती बल्कि पॉलिसी बन जाती है। बसंत का सवाल पतंग का नहीं, ये हमारी सोच का है, हमारी जिम्मेदारी का है। अगर हम आज भी ना रुके तो मरने वाला कोई और हो, और अफसोस हम सिर्फ एक कमेंट लिखकर आगे बढ़ जाएंगे। सोचिए, क्योंकि खामोशी भी कभी कभी गुनाह हो जाती है। और इसकी शुरुआत जो मैंने बताई उस पर भी गौर कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस हकीकत को समझ सके।